انتظار میں بیٹھے ہیں اور میں بتا دیتا ہوں ان کے سٹرنے کو کہ تقریباً 1 بجے سے لے کر ابھی تک یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب چونکہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے اس لیے ہم پروگرام کو شامل کریں گے. اذان سن لیتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کرتا ہوں جمعہ خان فیملی کے ایک فرزند ایک نوجوان خرم خان کو کہ انہوں نے اس فلاح کا بیڑا اٹھایا. انہوں نے علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اس ٹرسٹ کی بنیاد رکھی. میں اگر تھوڑا پیچھے جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک خاموش جوان تھا. اکثر اس سے ملاقات ہوتی, بہت کم بولنے والا, بہت کم بات کرنے والا. کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کم باتیں کرنے والا, کم بولنے والا یہ نوجوان اس کی سوچ اتنی عظیم ہو جائے گی. الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. صدق الله العظيم.
محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے جو وہم و گمان میں نہیں ہے، کسی کے جو وہم و گمان میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے، جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، وہ آرام باغ ہے جہاں میں نہیں ہے، وہ آرام باغ ہے جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی کے کاموں سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جمعہ خان ویلفیئر ٹرسٹ بنانے کا مقصد ایک فلاحی معاشرے کا قیام ہے، اور جس میں تعلیم کا شعور اجاگر کرنا اور غربت کا خاتمہ، اس کے علاوہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، اور یتیم معذور اور یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کی ہر طرح جتنی ممکن ہو سکے مدد کرنا، اور یہ جمعہ خان ویلفیئر ٹرسٹ کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور انشاءاللہ 1.5 سال ہو گئے تقریباً، اور 1.5 سالہ کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ہم نے انشاءاللہ میرٹ پہ کام کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی میرٹ پہ کام کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ 2021 اگست 2021 میں ہمارے پیارے بھائی خرم خان، جنہیں میں کہتا ہوں یہ اقبال کے شاہین ہیں، اور انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی فلاح اور ان کی بقا اور غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کا جو ذمہ لیا ہے، میں کہتا ہوں اس سے پہلے کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے نے یونین کونسل جگوڑی کی سطح پر اتنا کام نہیں کیا۔ اللہ خرم بھائی کی زندگی میں برکت ڈالے، ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، اور اسی طرح ہم ان کے شانہ بشانہ کام کرتے رہیں گے۔
ट्रस्ट की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। मैं सारी चीज़ें गिनना टाइम कम है, लेकिन मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इस 1.5 साल के कम मुद्दत में ट्रस्ट ने इंशाल्लाह वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे। सबसे पहले 2021 में खुरम भाई ने अगस्त के महीने में, अगस्त 2021 में एम्बुलेंस का इफ्तिताह करके इसकी बुनियाद रखी थी, और इसके बाद एक बेहतरीन टीम ने उनका साथ दिया, और ट्रस्ट माशाल्लाह इतने कम अरसे में इतने बेहतरीन काम सर अंजाम दे रही है। सबसे पहले एम्बुलेंस के बाद राशन स्टार्ट लिया था तकरीबन 2-3 माह, फिर उसके बाद हमारा काफिला जुड़ता गया, और हम वसीम भाई ने स्टार्ट में काफ़ी हमारा साथ दिया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये सारे काम उनके जहन में आए, और पढ़े लिखे नौजवान हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फरमाए। और हमने हमारी जो 1.5 साल कारकर्दगी है, इसमें सबसे पहले राशन फ्री फिल्टर प्लांट उसके बाद लगाया, फिर उसके बाद सस्ती रोटी स्कीम, 10 रुपए की रोटी। मैं समझता हूँ 10 रुपए की रोटी इस दौर में पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी नहीं है, सिर्फ चिबोड़ी के मकाम पर है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारा गरीब 10 रुपए की रोटी खरीदते हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे 10 रुपए की रोटी हो। और इसके अलावा हम उनमें जो लोग वो 10 रुपए की रोटी भी नहीं खरीद सकते, हम उन्हें इंशाल्लाह फ्री रोटी देते हैं, और उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती। सारा इलाका गवाह है, हमने हमेशा इज्जत नफ्स का ख्याल रखा है गरीब आवाम का, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी इसी तरीके से चलते रहेंगे। और सैलाब ज़दगान में जो मदद की थी जुमा खान वेलफेयर ट्रस्ट ने, वो भी एक सुनहरी अल्फाज में लिखने के काबिल है। 12 गाड़ियों का काफिला इस छोटी सी यूनियन काउंसिल में से निकला, और कोस्तान की उन संगलाफ पहाड़ों में हमने अपने हाथों से तकसीम किया, और यह हमारे लिए बहुत फख्र और एजाज की बात है। और इसके अलावा जो हमारे पास हम ऑफिस में होते हैं, हमारे पास कई लोग और जो फ्री मेडिसिन लेते हैं। यकीन करें ये इतना बड़ा कारनामा है। आजकल मेडिसिन खरीदना कोई आसान काम नहीं है। हम उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए हम उन्हें बेहतरीन तरीके से, किसी को पता भी नहीं चलता, ताकि किसी गरीब की, किसी सफेद पोश की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और हम आइंदा भी इसका इंशाल्लाह ख्याल रखते रहेंगे। और फिल्टर प्लांट के अलावा वाटर पाइपलाइन स्कीमें जो दी हैं हमने जुमा खान वेलफेयर ट्रस्ट ने मुख्तलिफ गाँव में, आप सबको पता है, गाँव का नाम इतने लेना टाइम नहीं है। और इसके अलावा जुम्मा खान वेलफेयर ट्रस्ट और गरीब लोगों के कफन दफन का इंतजाम भी करती है। जो लोग इतने मतलब गुर्बत के नीचे वाली लकीर से भी नीचे हैं, गुर्बत की उस लकीर से, हम उनको इंशाल्लाह कफन दफन और उनका सारा इंतजाम करते हैं। और जो मातम का खाना मतलब नहीं वो अफोर्ड कर सकते, हम उनके साथ वो तामन भी करते हैं। यकीनन ये ऐसा काम है जो अल्लाह ही इनका सला देगा, किसी पे एहसान नहीं है। और हम इंशाल्लाह मेरिट पे काम करते हैं, किसी की सिफारिश पे काम नहीं करते हम इंशाल्लाह, और आइंदा भी इसी तरह करते रहेंगे। हमारा इलाका बहुत सी महरूमियों का शिकार है, हम पसमानदा इलाके में रहते हैं। हमारी यूनियन काउंसिल चिबोड़ी इंतहाई पसमानदा है, और मुल्की हालात को आपको पता है, जैसे आजकल ये हालात चल रहे हैं, इसमें एक सफेदपोश इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल में जो 50,000 भी तनख्वाह लेता है कम से कम, उसका भी बीवी बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। और हम इतनी ज्यादा महरूमियों का शिकार हैं। और हमारा इलाका में सियासत, कौमियत और इत्तफाका और तअस्सुब में हम तकसीम हो गए हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ एक प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि हम अपनी यूनियन काउंसिल की फलाह के लिए काम कर सकें। इसके बगैर कोई चारा मुमकिन नहीं है। इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मैं खुरम भाई का एक दफा शुक्रिया तो नहीं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और उन्होंने गरीब आवाम का इतना दर्द अपने दिल में रखा।
اور اس پہ عملی اس کو جامہ پہنایا. اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے. اور میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس اس جھبوڑی یونین کونسل میں آئے, تشریف لائے, اس پروگرام کو عزت بخشی. ہم کہتے ہیں دل سے مشکور, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم مشکور ہیں. اور حاجی صاحب سے ہم زیادہ ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے کیونکہ ٹرسٹ خود کام کر رہی ہے, ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگیں گے. ہم حاجی صاحب سے گزارش کرتے ہیں ہمارا اسپتال جو ایک بالکل ایک اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے, اس میں کوئی بھی ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر, اور اس میں کوئی میڈیسن, کوئی ٹریٹمنٹ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے. ہم حاجی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پہ جلد از جلد کوئی لائے عمل کریں اور جلد اس پہ کام شروع کریں. اور دوسرے نمبر پر میں حاجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ٹی ایم او والوں سے ایک گاڑی لے کے دیں ہماری یونین کونسل جھبوڑی کے لیے. ہمارا علاقہ ٹوریزم میں ہے تاکہ صفائی کا ایک مناسب انتظام ہو. تو آنے والے سیاحوں کو جب انٹری ہوتی ہے جھبوڑی میں سب سے پہلے نظر اس گن پہ پڑتی ہے. حاجی صاحب آپ وہ گاڑی دے سکتے ہیں جھبوڑی کو, آپ جلد اعلان کریں, ہمیں وہ گاڑی چاہیے ٹی ایم او والوں سے, آپ لے کے دے سکتے ہیں, آپ کوشش کریں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جھبوڑی کی بجلی کی تاروں کا نظام بہت نرم برم ہے. ہم حاجی صاحب سے گزارش کرتے ہیں وہ بہت خطرہ ہے اور ہمارا ٹرانسفارمر کسی بھی وقت گر سکتا ہے. اور یہ 3 کام ہے, ہم ان سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے. امید ہے حاجی صاحب یہ 3 کام کریں گے, ہمیں امید ہے. بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے, زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے. مزہ تو تب ہے کہ اس راہ پہ جلاؤ چراغ جو مدتوں سے ترستی ہے روشنی کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. ٹائم کم ہے, آپ سب کو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی میں, ان کی فیملی کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں لائے. اس کے بعد میں سلیم افضل خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ٹرسٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. سلیم افضل خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے تے میں تو سارے کے درخواست کرتا ہوں کہ بلند آواز نال درود شریف پڑھ سکو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بھی قسم کی محفل, کسی بھی قسم کی تقریب یا کوئی مجلس اللہ اور اس کے ذکر دے علاوہ ہوندی ہے, وہ پکڑ دا باعث ہوندی ہے. وہ کس دی باعث ہوندی ہے؟ پکڑ دا باعث ہوندی ہے. تے تساں سارے کو اچھا بلانا دا مقصد صرف یہ آسا کہ اساں دے علاقے دے اندر جتنے بھی مسائل ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, وہ کس طرح حل کیتے جو لیں. جس وچ اساں سن کوشش ہی کیتی ہے کہ اس پورے علاقے دے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اساں انہوں کو دعوت نامہ پیش کیتا سا کہ بھائی آؤ مل کے اسی اپنے علاقے دی پریشانیاں, اپنے علاقے دی جڑے معاملات ہیں انہوں کو کس طرح حل کیتے جو لے. جس میں اساں سن بلا تفریق جڑی اتلی سطح دی جڑی اسی جڑی پرفارمنس دے رہے ہیں جتنے حضرات اساں انہوں کو بھی ٹچ کرنا دی کوشش کیتی ہے. تے میں ان دا مشکور ہاں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود جس طرح حاجی صاحب شفاعت چاچو نہیں آگے, کالا چاچو نہیں آگے, اللہ پاک انہوں کو جزائے خیر دے وے کہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے وہ اساں دے درمیان آن کے بیٹھیں صرف اور صرف اس مقصد واسطے کہ کس طرح اس یونین کونسل دی جتنے بھی حالات ہیں, جتنے بھی پریشانیاں ہیں اس کو حل کیتے چلے. تو میں دوست انشاءاللہ زیادہ وقت تو نہ کہندا, تھوڑا جا وقت کنسا, لیکن تسی توجہ میں جس طرف آنا چاہنا اس چیز کو ذرا سمجھنا چاہیے تو اور غور نال مڑی ذرا گل سننی ہے انشاءاللہ تے تسوں کو فائدہ ہو سی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم.
مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ اللہ پاک سن اس مسلمان کو اس دنیا تے ایک خلیفہ بڑھا کے بھیجا سا۔ یہ مسلمان جب تک اپنی قیمت کو نہ جان سی، جب تک اپنی حیثیت کو نہ جان سی، یہ دنیا اندر کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سنے ساری کائنات جتنی بھی ہے اس حضرت انسان واسطے پیدا فرمائی دی، تمام کائنات کی ہر چیز، اور اللہ تعالیٰ سے کلی طور تے تمام انسانوں کو جو ہے برابر پیدا کیتے تھے۔ دیکھو قبر دے 3 سوال ہیں، من ربک، من دینک، من نبیک۔ تجھے سوچو اور اس چیز سے ذرا تھوڑا جا نکا جا غور کرو کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو سو کلی طور تے مسلمان دے بارے میں دستا ہوں، کلی طور تے مسلمان دے بارے میں دستا ہوں کہ اللہ پاک سن ہر مسلمان کو ایک قیمتی پیدا کیتے دے کہ ای قبر دے 3 سوال انہوں کو بھی ہیں، ای قبر دے 3 سوال تو سن مڑے کو بھی ہیں۔ تے اتھے اسا کٹ ہونا دا مقصد، جمع ہونا دا مقصد ہے کہ کس طرح اس جتنی بھی ہیں پریشانیاں ساری حل ہو جلیں۔ تے جڑا بھی دوسروں کے شعر جڑا پڑھے آسا کہ انسان کو اللہ پاک سن جڑیاں صلاحیتاں دے کے پیدا کیتے دا سا، جس غم واسطے، جس درد واسطے، جس پریشانی واسطے پیدا کیتے دا سا، اج اللہ معاف فرماوا وہ غم، وہ درد، وہ پریشانیاں استے ذہن سی ساری نکل گئی۔ تے اسی درد کو، اسی غم کو استا ایک پرایا فرمائی، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیتا، اور انہوں نے سب سے پہلے جڑی اس علاقے دے اندر جڑی پریشانگی سی، جڑا تسوں کو پتہ ہی ہو سی کہ استا پسماندہ علاقہ ہے، کسی قسم دی کوئی بھی ٹرانسپورٹ اس ایریے دے اندر کسی قسم دی کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کیس رات 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے اگر کوئی ڈیلیوری کیس وغیرہ آ جلتا سا، یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جلتا سا، یا کوئی مسئلہ پریشانگی ہو جلتی سی، تو اصل کو کسی قسم دی بھی کوئی کنویس ٹرانسپورٹ وغیرہ نہ سی کہ جس کو اسی ایمرجنسی حالات بھی اس کو اسی کہتے ہیں ہاسپٹل کی طرف جلتے رہے وہاں، جس پہ تو انہوں نے سب سے پہلے اس پریشانگی کو حل کرنا واسطے سب سے پہلے ایمبولینس تو انہوں نے اعلان کیا۔ تو میں داد دینا ہوں دی اس خواہش کو، میں داد دینا ہوں دی اس صلاحیت کو، کہ میں داد دینا ہوں دی اس سوچ کو کہ جنہوں نے اس بارے میں اتنا زبردست انیشیٹو کیتا۔ بڑے آنا دا مقصد صرف یہ آسا کہ استی ٹرسٹ اس وقت کنے پروجیکٹ تے کام کیتے ہیں، اور انشاءاللہ کنے پروجیکٹ تے کام کر سن۔ اس میں تقریباً 17 پروجیکٹ ہیں، لیکن مختصر جڑے پروجیکٹ ہیں میں تو سے سامنے انہوں کو پیش کرنا چاہنا کیونکہ وقت کی کمی ہے، جس پہ ایمبولینس سامنے اکمل بھائی سن بھی گال کر کی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد اساں واٹر سپلائی، پانی کی مسائل کے بارے میں تو سو پانی دے بارے میں تھوڑا جا میں وان کرتا جلتا متوجہ کرتا جلتا کہ دیکھو آفٹر ارتھ کوئک دے کہ استے پانی کے اندر تقریباً 75% جڑا ہے نا آکسائڈنگ جڑا ہے موجود ہے، جس کی وجہ نال آکسائڈنگ تو یہ سمجھو جس کو سینکھیا آختن لگی دی، جس کی وجہ نال استے پانی تمام جتنے چشمے ہیں اساں سنجول کے اندر ٹیسٹ کرا لیا سی، اور ٹیسٹ کے اندر یہ سارے پانی جتنے بھی ہیں یہ سارے دے سارے خراب نکلیں، جس پہ جو طرح کی بیماریاں تو سے سامنے آ گئی ہیں۔ پھر فرم بھائی سو واٹر فلٹر پلانٹ اتنے پانی لایا، اور اس پانی کو بالکل 24 گھنٹے واسطے سارے واسطے عام کر چھڑیا۔ پھر اس تو بعد اسا سن واٹر سپلائی سکریم جڑی اسا سن اس کا کام شروع کیتا سا، جس وچ اسا سنے دیکھا سا او گراں جنہاں دے اندر کسی قسم کا کوئی پانی نہیں، مجبور ہیں، اور اسیاں ماواں پینا سرا مٹکے چاہ کے دور طرح جل کے پانی جل کے اوپر دیا سیاں، تو ان سے اسا سن اس میں جس میں اسا 2-3 گراں اسا سن ٹچ کیتے سی، جس میں بدگراں ہو گیا، بانڈا کی سچ ہو گیا، بانڈا پکا ہو گیا، اسا سن انہاں دے اندر واٹر فلٹر واٹر سپلائی سکریم واسطے سنتی دی ہے۔ پھر اس تو بعد جڑا اصل مین جڑا ہے وہ ہے سمال انڈسٹری، کہ اس علاقے دے اندر سمال انڈسٹری، چھوٹے کاروبار، چھوٹے کارخانے لائے جلیں کہ جس کے اندر جڑی بے روزگاری ہے اس کو ختم کیتے جلیں، کیونکہ تو سو پتہ اس علاقے دے اندر نہ اتنی کوئی فیسلٹیز ہیں، نہ اتنی کوئی کارخانے ہیں، نہ کوئی اتنی فیکٹری ہیں، اور گورنمنٹ جاب بھی اتنی زیادہ نہیں کی کہ کمپٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ جس وجہ سے سن کام سٹارٹ کیتا لائف سٹارٹ الحمدللہ اسا سن 6-7 مہینے اس کو پہلے سٹارٹ کیتا سا، آج ماشاءاللہ پروان چڑھ گئے، اور اس کے اندر 3-4 بندے لگے تھے کام بھی کردن لگے تھے۔ پھر اس کے بعد سستی روٹی تو سے سامنے آسی کہ
ایک عام اساں سن ریلیف دیتا ہے جس کے بارے میں اکمل بھائی سن گل کر چھڑی ہے. پھر اسی طرح سا ہر سال تقریباً قربانی دا سن سنے پروگرام کیتا سا کہ وہ استے مجبور پرا سفید پوش پرا کہ جڑے قربانی نہیں کر رکھتے اسا پچھلے سال تقریباً 600 گھرانیاں کو قربانی دا فری گوشت اسا سن دیتا سا. پھر اس تو بعد قرآن پاک دی جڑے اوراق استے اس پورے علاقے دے اندر مسئلہ سا لوگ جگہ جگہ اس انہوں اوراق کو پھینک چھوڑ دیا سے سٹ چھوڑ دیا سے. پھر استے اس ٹرسٹ اور یہ ذمہ داری کے لیے ہے کہ اس پوری یونین کونسل بلکہ 6 یونین کونسلوں کے اندر جڑے جتھے جس جگہ تے بھی مثال طور پر اگر قرآن پاک جڑے شہید ہیں وہ اصل قرآن کے اصل رابطہ کریں انشاءاللہ باقاعدہ سی گڑی جلسی اور تمام اوراق اسی چاہ کے اس کو محفوظ مقام تسی پہنچا سیں انشاءاللہ. پھر اس تو بعد رمضان دے اندر اتنے الحمدللہ اللہ برکت دے واسطے چاچیوں کو ایسے خاندان والوں کو میں تحدیث میں نعمت کے طور پر گل کرتا میں تسی ہو کہ اپنے خاندان کے بارے میں گل کرتا ہے اس کر کے گل کا حجرے کے اندر ہر سال تقریباً اس کی افطاری ہوتی ہے ماشاءاللہ. لیکن روڈ کے اتنے افطاری کا انتظام نہ ہوتا سا جڑیاں مسافر گڈیاں شنکاری تو مثال طور پر مانسرے تو جڑے مسافر آدھے سے تو آزانہ اجلدیاں سیاں وہ گڈی کے اندر ہی افطاری کردیا سیاں. پھر اس سن جڑا ہے فری دسترخوان مسافروں واسطے دور دراز علاقے سے اس سن پچھلے سال اس انتظام کیتا ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی کر سا. پھر اس تو بعد اسا انشاءاللہ اور بھی مختلف پروجیکٹ انشاءاللہ کام کرنا پروگرام میں وہ انشاءاللہ اسے شفیق بھائی آسن تو سن سامنے انشاءاللہ بیان کر سن تے بڑی تو سارے بھی آخر وچ یہی عرض ہے کہ وہ جذبہ وہ ہمت وہ شوق اسا سارے اندر پیدا ہو جلے کہ کس طرح کہ ایک مجبور دی مجبوری حال ہو جلے حدیث پڑھ کے تو سن میں خستہ حدیث تا مفہوم سڑا کے انشاءاللہ میں گلہ کو ختم کر ساں کہ جس کسی مسلمان سن کسی مجبور کسی لاچار کسی مجبور عورت اس دی مجبوری کو حل کرنے دے بارے میں محنت کی تھی کوشش کی تھی تڑپ کی تھی فرمایا اس نے اللہ دے راستے پہ جہاد کی تھا وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ جی. ٹائم بہت شارٹ ہے انتہائی کام وقت ہے اور مہمان خصوصی کہیں جنازے پہ جانا رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر جیت رے دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر جیت رے بستی بستی تیرا چرچا نگر نگر ہے میت رے جب تک ہے یہ دنیا باقی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرے
جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. تیری پیاری سج دج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، تیری پیاری سج دج کی ہم اتنی شان بڑھائیں. آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں. جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. بہت زبردست جی. انتہائی شارٹ وقت کے لیے صرف 1 منٹ یا 1.5 منٹ کے لیے ایم ڈی اوورسیز جناب شفیق خواجہ. ایک نیک مقصد کے لیے، سیاست کے لیے جلسے جلوسوں میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آج ایک نیک مقصد کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری چیز کہ کیونکہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، شاہ سے انہوں نے بھی جانے ہیں، اپنے ایم ایل اے صاحب نے بھی جانے ہیں جگہ اور بھی، لیکن اس شارٹ وقت میں ہم نے آنے والے پروجیکٹ میں کون کون سے کام کرنے ہیں. اس جگوڑی کو مثالی یونین کونسل بنانے ہم نے ایک انشاءاللہ اس ٹرسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے جو کہ مقامی لوگ ہیں. آنے والے وقت میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس ایمبولینس کو اپ گریڈ کر کے بہترین قسم کی ایمبولینس جگوڑی یونین کونسل میں آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئے گی. ایک اپ گریڈ جو کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جگوڑی کے علاقے میں دودھ کا بڑا مسئلہ ہے جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں صاف دودھ نہیں ملتا. آج جمعہ خان ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ڈیری فارم کا اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ادھر ایک ڈیری فارم ہوگا. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ہائیڈرو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ اداروں کے ساتھ، اور میں حاجی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ٹرسٹ کی رجسٹریشن میں بھی اور اس ہائیڈرو پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ ہم لوگ سستی بجلی لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں جو کہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ اسکول کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مدارس کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے اسکول میں صبح کے لیے 2 منٹ اور 1 منٹ کی بچوں کو تربیت دیں کہ پینے کا صاف پانی، یہ ہمارے گھروں تک ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پینے کا صاف پانی فلٹر پلانٹ کی جو ہمارا جگوڑی میں موجود ہے، یہاں پہ فری آف کاسٹ پانی ہے، کوئی چارج نہیں ہے. تو یہ اسکول کے اساتذہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں کو گھر گھر تک پیغام پہنچائیں کہ یہ پینے کا صاف پانی ہر گھر تک پہنچے. اور انشاءاللہ تعالی مضافات کے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے کمیونٹی ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرے. ہم ان کو فلٹر پلانٹ ان کے علاقے میں لگا کے دیں گے تاکہ ان کے گھر تک بھی پینے کا صاف پانی ملے. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے آنے والے مہمانوں کا غیر شکریہ ادا کرتا ہوں اور حاجی صاحب سے ایک اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ سے جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے اس ہمارے غریب علاقے کے لیے، انسانیت کے لیے، ایک انسانیت کے لیے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اعلان کر کے دیں کہ تاکہ ہماری غریب عوام اس سے میسر ہو سکے، کیونکہ آج کا مہنگائی کا دور ہے، ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت وقت ضائع ہوا ہے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں جو آپ کا بڑا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا
मिम्मा तुहिब्बून। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम नेकी, तुम भलाई और तुम तकवे को कभी नहीं पा सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा माल खर्च नहीं करते। इस्लाम एक दीन फितरत है और ये वाहिद मजहब है जिसके अंदर खैर ख्वाही और रहमत है और खिदमत खल्क और अच्छा बर्ताव, दूसरों के साथ भलाई और हमदर्दी इस दीन और इस मजहब का तुराए इम्तियाज है। इसीलिए इस दीन को दीन रहमत कहा गया है। इस दीन के खुदा को रहमान और रहीम कहा है और इस दीन के नबी को रहमतुल्लाह अलमीन। ये सरासर रहमत है और हम बचपन में पढ़ते आए हैं, सब ने पढ़ा है। ओ मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो मुझे फ़ख्र है अपने उस नौजवान पर, वो मेरे ख़ानदान का हिस्सा है, मेरा भतीजा है और उसके मामू भी इधर बैठे हुए हैं। वो अपने ननिहाल और अपने ददियाल दोनों के लिए काबिल फ़ख्र है। हम उस शख्स के बारे में कुछ कहें या न कहें, ऐसे लोगों की फजीलत, ऐसे लोगों का अजर और ऐसे लोगों का इनाम और सवाब अल्लाह ताला ने खुद तय कर दिया। और सूरह बकरे की आयत 177 में ये फरमाया है कि ये असल नेकी नहीं है कि तुम मुंह मशरक की तरफ कर लो या मुंह मगरब की तरफ कर लो। असल नेकी ये है कि तुम अल्लाह, उसकी किताबों, उसके फरिश्तों, रोज़े क़यामत और उसके पैगंबरों के ऊपर ईमान लाओ और जो माल तुम्हारे पास है उसको अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, मस्कीनों, साइलों, मुसाफिरों और गुलामों को आज़ाद कराने के लिए खर्च करो। और हदीस मुबारक में तो यहाँ तक फरमा दिया गया कि मखलूक खुदा को अल्लाह का कुंबा करार दिया है। उर्दू की गल समझ आती है या इनको भी करना? कुंबा और खानदान करार दिया गया है। मखलूक खुदा ये अल्लाह का कुंबा है, अयाल कहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि तुम ये मखलूक खुदा, ये मखलूक जो है वो अल्लाह का कुंबा है, अयाल है, खानदान है। और तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह के ऐसे अयाल के साथ भलाई और हमदर्दी करे। ये है फजीलत। और उस खुर्रम खान को जो हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर जबकि मादियत, बेपर्दगी, बेहयाई और मीडिया के इस दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इन नौजवानों के ऊपर फख्र है। ये दिन रात खिदमत खल्क के लिए इन्होंने एक किया हुआ। इन्होंने किसी MPA, किसी MNA या गवर्नमेंट से कुछ नहीं किया। इन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम दी है। इन्होंने यहाँ हमारे खानदान के कई लोग जुबोड़ी के अंदर, हमारे खानदान और इसके अलावा गांव के लोग, वो कैंसर के मूजी मर्द में मुब्तला होकर इस पानी की वजह से उनकी हलाकतें हुई हो। इस दर्द को महसूस किया। फिल्टर प्लांट और मुफ्त पानी 24 घंटे दिया जाता है। आज की इस महंगाई के दौर में सस्ती रोटी का इन्होंने जो प्रोग्राम किया, सबसे बड़ी बात जो है मुझे से सला की बात, रमजान दस्तरखान, रमजान पैकेज, गरीबों के घरों में पैकेज भेजना, यही वो काम है और यही वो काम आएगा आपके। और खिदमत खल्क को इसीलिए अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया। इबादत है, आप सुनते हैं ना, कुरान पाक पढ़ते हैं कि मुस्सलात व आतुज़ ज़कात, जहां पर आपको जानी इबादत का हुक्म दिया वहां आपको साथ ज़कात का। ये ज़कात का क्या मतलब है? यही सदका खैरात है कि अल्लाह के रास्ते में उसकी मखलूक के ऊपर खर्च करो। तो आज जिस तरह यहाँ पे बात हुई, मैं हाजी साहब मोहम्मद साहब से यही कहता हूँ, आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है।
آپ ایک ایمبولینس اس یونین کونسل جبوڑی کو اپنی جیب سے آپ دیں، یہی آپ کے کام آئے گا۔ خدا گواہ میں پچھلے 15 دن ہاسپٹل میں رہ کے آیا ہوں کینسر کے مریضوں کے ساتھ، اور میں نے انسان کی حالت کو دیکھا کہ انسان کس قدر بے بس ہے۔ ایک مریض کو پانی پلانے کے لیے اس کی گھونڈ نیچے نہیں جاتی تھی، ہم 2 گھنٹے اس کے جسم کو رگڑتے تھے، پانی نیچے نہیں جاتا۔ ہم اتنے نوالے کھاتے ہیں، بوتل منہ کے ساتھ لگا کے پیتے ہیں، ہم نے کبھی الحمدللہ بھی نہیں۔ یہ اس اللہ کے احسان ہے میرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ وہ آیت ہے جو آپ کو ابھار رہی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خدمت خلق اور ہمدردی کو جو ہے وہ ایک عبادت اور عظیم اخلاق کا درجہ دے دیا۔ خرم خان نے جو کام کیے ہیں وہ وہاں سے ہمارے لیے سب کچھ کرتے، اور یہاں اس کی جو ٹیم ہے، یہ اکمل بھائی ہیں، خواجہ شفیق ہیں، یہ سلیم افضل ہیں، تمام نوجوان۔ آج کل میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جس طرح نشے کی لت میں یہاں پہ پڑے، اور میں ان تمام بزرگوں کو، یہ جو ہمارے بابو نذیر صاحب ہیں، آصف خان ہیں، یہ کالا خان صاحب ہیں، سخی سلطان صاحب ہیں، جس سے پہلے بھی ہماری آواز پہ یہاں ہیں، یہاں پہ ایک نشے کی لعنت تھی، یہ لوگ آئے ہیں، ان لوگوں کا اثر ہوا ہے کہ الحمدللہ ہماری یونین کونسل سے نشے کا بھی خاتمہ ہوا، اور انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا یہ نوجوان اس نے خدمت خلق کے اوپر سر باندھا ہوا ہے، آج ان کا 1 سال پورا ہوا ہے، آج افتتاح کا دن ہے، اور یہ سال محمد خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس نیکی کے کام کے لیے آج یہاں موجود ہیں۔ آپ ان بچوں کے ساتھ، اس ٹرسٹ کے ساتھ اپنی طرف سے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی سرکاری طور پر یا سرکاری حیثیت سے یہاں بیٹھے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے آپ کو ایک بھائیوں کی حیثیت سے یہاں پہ بلایا، اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیے ہوئے ہیں، اپنے مال میں سے اس ٹرسٹ کے ساتھ مدد کریں۔ ٹرسٹ تو ہوتا ہی ہے کہ اس کے ساتھ جو تعاون کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے اختیار چلتا ہے، ہماری یہ بی ایچ یو کی ہے تو اسے لکھا ہوا ہے سی ڈی، لیکن اس کا جو رقبہ ہے وہ 2 کنال سے زیادہ ہے، اس کو بی ایچ یو بنا دیا جائے۔ آئندہ اگر آپ آئیں تو اس کو بی ایچ یو بنائیں۔ بی ایچ یو کے لیے جو گھر درکار ہوتا ہے، جو ایریا درکار ہوتا ہے، وہ اس چیز کا پورا ہے۔ باقی میں ایک دفعہ پھر خرم خان اور اس پوری ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے ماموں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈوڈیال کا بھی فخر ہے، خان بابا، خالو، یہ ڈوڈیال کا بھی فخر ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمارے جبوڑی اور ہمارے خاندان کا بھی فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ خرم خان کو، اس کے والد کو اجر عظیم دے، ان کے گھر میں برکت عطا کرے، ان کی مال، اولاد، رزق، ایمان، صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں پہ رحمتوں کا سایہ ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر کامیاب، ہر میدان میں کامیاب اور سرخرو کرے۔ اور اپنی بات میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادر محترم مشتاق خان صاحب عرف کالا خان، سابق ناظم، سابق ڈسٹرکٹ ممبر، سخی سلطان صاحب، چیئرمین زرداری صاحب، احتشام الحق صاحب، ڈاکٹر احتشام صاحب، سلامت علی خان صاحب سابق چیئرمین، آصف جان صاحب، چنزیب خان عرف چند بابو، مشتاق بھائی، کلیم بھائی، نعیم بھائی اور نعیم خان، ماسٹر شہزاد صاحب، مبشر خان صاحب، سلیم افضل صاحب، عابد خان، بائی خان، اور یہاں پہ جتنے معززین علاقہ ہیں میرے بھائی اور دوست، سب سے پہلے تو جمعہ خان ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں آج یہاں جو کچھ سنا ہے مجھے دلی خوشی ہوئی اور سکون ہوا ہے، اور خرم خان اور اس کے باقی ساتھی اکمل خان،
शफीक भाई और बाकी जितने भी साथी इसमें काम कर रहे हैं, खुशकिस्मत हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक इनसे काम हो रही है। नेकी का काम अल्लाह पाक किसी से लेता है, जिसकी किस्मत में अल्लाह पाक उससे नेकी का काम लेता है। और इस मुश्किल दौर में जिस वक्त आटा 6-6.5 हज़ार तक मन पहुंच चुका है और गैस का एक सिलेंडर इस वक्त 4500 से लेकर 4800 तक पहुंच चुका है, यानी हर तरफ महंगाई की एक लहर ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। और ऐसे वक्त में एक्सपोर्ट जबोड़ी कोई इतनी मशहूर जगह नहीं, ना कोई इस्लामाबाद है ना कोई पेशोर है, एक छोटी सी जगह है और उस पे यहाँ पे इतना बड़ा काम जो कि पाकिस्तान में किसी जगह मैंने नहीं देखा है कि यहाँ पे जिस तरह फिल्टर प्लांट और यहाँ पे एम्बुलेंस और यहाँ पे सस्ती रोटी 10 रुपए वाली रोटी, ये बहुत बड़ी स्पोर्ट है। और ये काम अल्लाह पाक किसे और इंसान को अल्लाह पाक ने इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किया है। इंसान सिर्फ जब अपनी ज़ात से निकलता है तो ये पूरी दुनिया इसके कदमों में अल्लाह पाक रख देता है। जिस वक्त तक हम अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं उस वक्त तक हम नाम पैदा नहीं कर सकते। बंदा नाम तब पैदा करता है कि जब अपनी ज़ात से ज़रा बाहर निकलता है और इंसानियत की खिदमत के लिए। आज यूरोप में जाएं तो यूरोप में वहाँ पे कोई आपको गरीब नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे रियासत की जिम्मेदारी रोजगार देना, तालीम देना और जो सेहत रोजगार तालीम में रियासत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे निज़ाम जब से पाकिस्तान बने आज तक निज़ाम दरम बरम है। यहाँ तक आज भी लोग बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क आज तक सही हाथों में नहीं आया कि इस गरीब कौम के लिए और इस मुल्क के लिए हम सारी चीज़ें पीछे धकेल के इज्तिमाइयत के लिए और इस कौम के लिए एक हो जाएं। ज़ाती अनापरस्ती होती है, मुख्तलिफ कबीलों में लोग बटके होते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में बटके होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम है। एक कौम नहीं, जब तक हम एक कौम नहीं बनते हैं तो उस वक्त तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। यूरोप में जाएं, वहाँ पे कौमें बनी है, वो कौम उनको एक दूसरे के एहसास है, वहाँ पे इंसानियत है। लेकिन यहाँ पे हम तो अपने पड़ोस में हमें पता नहीं होता है। एक घर में हमारे फ्रिज भरे हुए होते हैं और साथ पड़ोस में पता नहीं होता है कि उनको सुबह नाश्ते में कावा चाय अपने बच्चों को एक माँ पिलाती है। और कई लोग ऐसा मुश्किल वक्त आ गया है, ऐसे सफेद पोश लोग के जो थोड़ा आटा का खरीदते थे आज वो शापर तक में दूध हो गए। आज वो 5 किलो 4 किलो 3 किलो तक में दूध। उस दिन मैं एक दुकानदार के पास ये बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं दुकान में 2-4 बंदे बैठे हुए थे, एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी है तो 3 दफा आगे पीछे हुआ है, मेरे साथ लोग बैठे थे। जब लोग चले गए तो मेरे पास आ गए कि मुझे 20 रुपए की चीनी दे दी। ये बात बड़ी अफसोस की है बिल्कुल हम सब के लिए। और अल्लाह ने इस कौम को भी सब कुछ दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हम कुर्बानी जिस तरह खुरम खान है यहाँ पे अपने दोस्तों के हमरा शफीक भाई है और अकमल भाई है या बाकी के जिस तरह जुमा खान वेलफेयर ट्रस्ट, इस तरह अगर हम सब कर लें तो मेरे ख्याल में हमें हुकूमत की ज़रूरत भी नहीं होती। जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हम बहैसियत कौम भी अगर एक दूसरे का ख्याल कर लें, हम महल्ले में एक दूसरे का ख्याल कर लें, हम इलाके में एक दूसरे का ख्याल कर लें तो हमें हुकूमत के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अगर कुर्बानी सीख लें और कुर्बानी कर लें, और इससे रिज़्क़ कम भी नहीं होता है। कभी भी अल्लाह पाक अपने ऊपर कर्ज नहीं छोड़ता है कभी। वो भी एक वक्त था कि उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बरआज़म का बादशाह था और बैतुल माल में इतना, आज तो हम कहते हैं कि GDP भी गर्क होगी और $2 अरब रह गया, फॉरेन रिजर्व और सारा कुछ हो गया। उस वक्त तो न इतनी टेक्नोलॉजी थी, न मीडिया थी, न इतनी तरक्की थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज के टाइम पे 3 बरआज़म की उसकी बादशाह और बैतुल माल में इतना कुछ आ गया है कि बैतुल माल वालों ने उनको कहा कि जी तुम्हारे पास जगह दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी नौजवान हैं जो गैर शादीशुदा हैं उनकी शादियां करा दो इसी बैतुल माल के फंड से, ताकि ये बैतुल माल का पैसा कम हो जाए और तमाम की शादियां करवा दो जिनकी जो शादियां नहीं करवा सकते पैसे की वजह से, गुर्बत की वजह से, सबकी शादियां करवा दो।
پھر بھی کہا کہ بیت المال میں تو اتنا آٹا اتنا سامان پڑا ہوا ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے. پھر انہوں نے حکم دیا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ یہ کافی سامان نیچے دریا میں پھینکتے تھا کہ دریا سمندر میں جو مخلوق ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہاں کافی کچھ پھینکنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اب بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پہ جو پہاڑی اوپر والی جو مخلوق ہے ادھر پھیلا دے. اور جب شام کو گھر آتے ان کی بچیاں چہرے پہ منہ پہ رومال رکھ کے اپنے والد سے بات کرتی ہے. تو والد نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو ماں نے کہا کہ آپ کی بچیوں نے آج شام کو پیاز کے ساتھ روٹی کھائی تاکہ پیاز کی بدبو آپ کو محسوس نہ ہو. یعنی وہ عمر بن عبدالعزیز دیکھ لے، بادشاہ 3 بر اعظم کا بادشاہ، وہ کیا کرتے اور ساتھ اپنی بچیاں گھر میں پیاس سے گزارا کرتے. لیکن صرف جب تک ہم اپنی ذات سے نہیں نکلیں گے، ہم سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، اس کے بعد باقی لوگوں کی. ہمیں ایک دفعہ اپنے ذات سے نکلنا پڑے گا. اگر ہم قربانی سیکھ لیں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتا ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی کی ذمہ داری لے لیں، کس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ پڑوسی کمزور ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر گھر والے کو پتہ ہے کہ میرے 10واں 11واں گھر جو ہے یہ بڑی مشکل کے. میرے گھر میں تو 2 کلو دودھ آ رہے، اس کے گھر میں پاؤ نہیں آ رہے. آج اس دور میں تو غریب کے بچے گوشت تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بچوں کو گوشت کیسے کھلاؤں گا. میں اپنے بچوں کو فروٹ کے آج تو لوگ آٹا پورا نہیں کر سکتے. تو ایسے حالات میں ہمیں کسی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بس خود اپنے مدد آپ کے تحت ہم کب تک ان لوگوں کے دھوکوں میں آئیں گے جو 75 سال سے اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، دھوکے کے بغیر اور کوئی چیز. میں نے خود 8-9 سال سے میں ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں. میں نے جو نعرے سنے، میں نے جو سنے جو اوپر لیول پہ، اس قوم کے ساتھ اگر ہم مخلص ہوتے تو آج یہ قوم کہاں سے کہاں تک کھڑی ہوتی. آج 75 سال اس ملک کے ہو گئے، آج یہ قوم ادھر کھڑی ہوتی. آج ہم آٹے کے لیے ترستے ہوں گے. آج سرکاری ملازمتیں نہیں ہے. آج صحت کا نظام جس طرح یہاں پہ شفاعت خان نے کہا کہ سی ڈی ہے، یہاں پہ ہاسپٹل ہے، نہ یہاں پہ ڈاکٹر ہے، نہ کوئی میڈیسن ہے. یہ ساری ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ وہ سسٹم 75 سالوں میں نہ بن سکا. جو آج سے 50 سال پہلے بننا چاہیے تھا، جو 60 سال پہلے بننا چاہیے تھا، جو 40 سال پہلے بننا چاہیے تھا، وہ آج تک نہ بن سکا. تو اس لیے ہمیں خود ہی اس پہ انشاءاللہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو قدم اٹھایا ہے میرے بھائیوں نے، بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا قدم. اور اللہ پاک میں کہتا ہوں کہ پھر اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتا ہے، اور نہ اس میں مال میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے. جب یہ بندہ ہر بندے کے ساتھ ریلیٹڈ، مجھے پتہ ہے کہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، خیرات و صدقات میں بہت اچھے ہیں. اور وہ خیرات و صدقات کے جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ اپنے پڑوسی میں، اگر آج سے ہم صرف ایک گھر کی ذمہ داری لے لیں، ایک محلے میں بڑے تکڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر ایک تکڑا آدمی آج سے یہاں سے بیٹھے ہوئے عہد کر لے کہ جی فلانے گھر کی میری ذمہ داری ہے، جی میں ان کی ہیلپ کروں گا، دل سے کروں گا، تو کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے لوگ اچھے ہیں، ہمارے لوگ مزدوری بھی کرتے ہیں، اس مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں. باقی جہاں تک مجھ سے ہو سکے کہ میں خود بھی، مجھے تو اتنا سکون ملا ہے کہ آج یہ سارا سن کے اس ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں تو ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں خود بھی اسی ٹرسٹ کا ممبر آج کے بعد بنوں گا. میرے بھی ممبرشپ میں نام لکھتے ایک ممبر میں بھی اس کا ہوں انشاءاللہ. جہاں تک گاڑی والی بات آپ نے کی، ٹی ایم اے سے گاڑی کا انشاءاللہ میں کل ہی بتاؤں کہ یہاں پہ گاڑی اگر نہیں آتی، گاڑی آئے گی. ٹی ایم اے جو ہے پورے تحصیل کے لیے ہے، یہاں پہ صفائی کی گاڑی یہاں پہ ہر صورت آئے گی. اور بجلی کی تاریں یہاں پہ میرے دوست سارے بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے پہلے بتایا تھا، وہ تاریں آ چکی ہیں انشاءاللہ. تاریں آپ کی ساری چینج ہوں گی، ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. باقی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات ہے، وہاں پہ سیکرٹری صاحب میرے اپنے دوست ہیں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں جا کے اس سے یہ مسئلہ بھی حل کرائیں گے. اور ٹرسٹ کی رجسٹریشن سب سے پہلے، اس ٹرسٹ کی اگر رجسٹریشن ہو جائے تو اس کو اوپر سے یعنی رجسٹرڈ جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ این جی او کے تھرو اور گورنمنٹ کے تھرو بھی کافی، جس طرح اپنی مدد آپ کے تحت آپ لگے ہوئے یہاں پہ اتنا بڑا نام پیدا کر رہے ہیں.
इतना बड़ा नाम, तो वो उस ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कागजी कार्रवाई पूरी कर लें, पेशावर से मेरी जिम्मेदारी है, मुझे फ़ाइल दें, पेशावर से इसकी रजिस्ट्रेशन मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। और बाकी मैं अपनी तरफ से वक्त ही 2 लाख रुपए अपने जेब से ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सस्ती रोटी के हवाले से, और बाकी बाद में जो मुझसे हो सके कि मैं खुद भी आज के बाद इसी ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ इंशाल्लाह। एक मेंबर की हैसियत से आप मुझ पर जो जिम्मेदारी डालेंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ कि मैं लेट पहुँचा हूँ, आपको काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा, शफात खान साहब आपसे और यहाँ पे नाज़मीन और सारे मेरे मुशरान बैठे हुए और आप सब बैठे हुए हैं। मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं लेट पहुँचा हूँ, चूँकि आज 3-4 प्रोग्राम थे, मैं कहीं फंस गया था। एक जगह में शादी थी, मैंने कहा शादी के फ़ौरन बाद में उधर, तो उधर ही उसी जगह में साथ जनाजा था और लोग वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा कि अभी आधा घंटा सब्र कर लें, बात मुनासिब नहीं, इधर से आप गुजर के कैसे जाएंगे, तो वहाँ मैं फंस के उसका मैं माजरत हूँ। लेकिन जो मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आज के बाद इसी ट्रस्ट का मैं मेंबर हूँ, और आप कोशिश कर लें कि अल्लाह पाक ये खैर का काम किसी से लेते हैं और सब इसमें खुल के जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और हिस्से का मकसद ये नहीं है कि आप लाखों करोड़ों डालेंगे। मैं कहता हूँ कि एक बंदा यहाँ पे आप करियाने के दुकानदारों से पूछ लें, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दुकानदारों को सब कुछ पता होता है। सब्जी का दुकानदार, मुर्गी का दुकानदार, करियाने का दुकानदार, इनको पता होता है, पूरे इलाके का पता होता है। कई लोग ऐसे हैं कि 1000 रुपए का सौदा ले आते हैं या 2000 का, पैसे न होने की गुर्बत की वजह से वो बेचारा फिर उस रास्ते पर नहीं जा सकता है। ऐसे काथे ढूंढा करें, उससे पूछा करें कि कितने आपके पास ऐसे लोग हैं। अगर किसी का आप 1000 रुपए की जिम्मेदारी भी ले लें, उस दुकानदार को मेरी तरफ से उसको कहेंगे जी आपका मसला हो गया जी। किसी के 4 काते ले लें, किसी के 2, छोटे छोटे लेवल पे 500 जो कर सकते हैं, कोई 1000 कर सकते हैं। और बल्कि उस बंदे को पता ही ना लगे, आप दुकानदार के पास काता ढूंढ लें और दुकानदार को पता होता है कि जिस बंदा 2000 रुपये लेकिन 3 महीने इस रास्ते पर भी नहीं आता है, असल में मजबूरी से नहीं आता है, उसके पास मजबूरी न होती तो कभी भी इस तरह, तो इस तरह काथे तक उसको पता ही ना हो, उसको अदायगी शुरू कर लें। जिस लेवल पर भी, ये नहीं है कि आप लाखों रुपए कर लें और करोड़ में कर लें, आपके वो 1000 रुपये अल्लाह पाक करोड़ों का अजर आपको अल्लाह देगा कि किसी को पता ही ना, और आप उसके पीठ पीछे 1000 रुपये दुकानदार को दे दें या उसके बकाये दे जाते थे। मैं कहता हूँ कि नेकी का छोटा से छोटा क्यों ना हो, अजर उसका बहुत बड़ा। और अल्लाह पाक तो इस उम्मत के लिए बहाने ढूंढ रहा है। अल्लाह पाक इस उम्मत के लिए जब इस उम्मत 18,000 मखलूकात अल्लाह पाक ने पैदा किए इस दुनिया में, 18,000 मखलूकात, और 4 जगहों पे अल्लाह पाक कसम उठाता है कि वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे इस इंजीर की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, मुझे कोई तूर की कसम, और फिर कहते हैं कि हाज़ल बलदिल अमीन, मुझे इस अमन वाले शहर की कसम, यानी मक्का। दुनिया में ज़लज़ला आफात आ जाएंगे लेकिन मक्के में इसलिए नहीं आएंगे कि मक्का के बारे में अल्लाह ने कुरान में बलदुल अमीन उसको कहा है कि अमन वाले शहर, मक्का में हमेशा अमन रहेगा। तो अल्लाह फरमाता है कि मुझे उस अमन वाले शहर की कसम। फिर क्या कहते हैं कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को सबसे एहसन और खूबसूरत मखलूक पैदा की है। अल्लाह पाक ने इंसान की कितनी तारीफ, और इस फिर हमारी खुशकिस्मती की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है, तो इस उम्मत को बख्शने के लिए यकीन करेंगे कि छोटे छोटे बहाने अल्लाह पाक ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से बस इसको पार कर ले। फिर मैं कहता हूँ कि आप करोड़ों लाखों वाली तरफ ना जाएं। अगर आपसे 500 रुपये हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, किसी से करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों कर ले, किसी से लाखों हो सकते हैं, लाखों कर ले, लेकिन जितना जिसकी तौफीक बनती है तो वो अपना हक अदा कर ले। देखिए उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक परिंदा अपने चोंच में पानी का एक कतरा वहाँ पे, तो उस परिंदे से किसी ने पूछा कि आप इस आग को एक कतरे से बचा सकती हैं? उसने कहा अल्लाह ने मुझे इख्तियारी एक कतरे के दिए, कम से कम मैं अपना हक तो अदा कर लूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी नीयत, और नीयत जब ठीक हो, यकीन करेंगे दुनिया का निज़ाम सारा नीयत पे चलता है, सारा नीयत पे चलता है। जब आपकी नीयत, आपकी डायरेक्शन, आपकी सोच, लाइक मोहम्मद खान साहब MNA 2009 में मैंने उनसे गाड़ी ली, MNA का प्लेट लगा हुआ था, तो मैंने लाइक खान को कहा, मैंने कहा लाइक खान ये प्लेट के साथ मुझे दे दें। उसने कहा प्लेट को तुमने क्या कर रहे हैं यार? तो मैंने कहा जी बस मुझे दे दे, बस मैं पास रख दूंगा।
اور اسے ٹھیک کہا چونکہ پلیٹ تو میں نہیں گاڑی کے ساتھ نہیں لگا سکتا, میں نے تو نہیں تھا, لیکن ایک شوق تھا. میں نے کہا جی ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مجھے ضرورت پڑے. میں نے لائق خان کو بتایا, میں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ مجھے ضرورت پڑے. اب 2013 میں نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑائے, لیکن میری نیت سوچ اور میری ایک ڈائریکشن تھی. میں نے ٹارگٹ فیوچر, اب بھی میں نے ٹارگٹ رکھا ہے, ابھی نہیں کہ یہاں تک بات ختم ہوگی. انشاءاللہ میں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے, مجھے اللہ کی ذات پہ یقین, اللہ مجھے وہاں پہنچائے گا اگر میری نیت ٹھیک ہو, میری سوچ ٹھیک ہو. اللہ وہاں کسی بڑی جگہ میں مجھ سے اللہ کام لے گا انشاءاللہ. تو وہ 2009 والی پلیٹ گاڑی سے کھول کے میں نے گھر میں بکسے میں رکھ دی, اور 2018 میں وہ پلیٹ میں نے اپنی گاڑی کو لگا دی تھی. اس وقت سے میں نے کہا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے ضرورت آئے گا. اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ کسی اچھی خدمت والی جگہ پہ اللہ پاک مجھ سے آپ لوگوں کی خدمت کی ذمہ داری جو میرے سینے میں ایک درد ہے, وہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ مجھ سے اللہ کام لے گا, اور آپ کی خدمت کا کام لے گا انشاءاللہ, کسی اچھی جگہ پہ لے گا انشاءاللہ. یہ مجھے اللہ پاک پہ یقین ہے, میری ایک سوچ ہے. اور جس بندے کی اچھی سوچ, جس کی ڈائریکشن, جس کی نیت ٹھیک ہو, جو خواب عزم بلند سے بلند رکھے, اللہ پاک پہ پہنچاتے ہیں. اللہ پاک کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے, بشرط کہ اس کی نیت میں فطور نہ ہو, اور اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, اس کی سوچ ٹھیک ہو, تو اللہ پاک کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. بالکل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں, اپنی نیت اور سوچ ٹھیک کر لیں. اور میں نوجوانوں سے خاص کر کے کہتا ہوں کہ یہ اپنی ڈائریکشن بلند سے بلند. میرے والد صاحب, میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں کہ اسکول میں کلاس 4 ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن میں اس وقت اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ میں MP بننے, اور جب میں 10 روپے کی دیہڑی بھی کام کرتا تھا, جب ٹنگلائی سے ہم لکڑ لاتے تھے سردیوں کی چھٹیوں میں, تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا یار انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے میں MP ہوں گا. اور تو میرے 2-3 دوست 3-4 ابھی بھی ہیں, تو مجھے پشت میں کہتے تھے گزارو کم شاہ کچھ کاٹشو دیال گزارا کر. وہ مجھے کہتے تھے کہ کوئی کونسلر کا نام لے لے, کوئی ممبر کی بات کر لے, آپ ڈائریکٹ MP ہو رہے میرے کی. لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ مجھے, اور میں کہتا ہوں جب بندے کی نیت ٹھیک ہو, اس کی سوچ ٹھیک ہو, تو اللہ پاک اسے پہنچاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جتنے یہ 3-3.5 سال ہم نے گزارے اس میں قومی اسمبلی میں, معاشی حالت بھی ملک کی ٹھیک نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ جہاں جہاں خدمت ہو سکتی تھی کی, اور اللہ پاک موقع آگے دے گے انشاءاللہ, خدمت کریں گے اور بھی خدمت کریں گے. لیکن یہ اس 10 مہینے میں 8-10 مہینے میں جو قیامت برپا ہوئی, جو کمر ٹوٹی اس غریب عوام کی, جو 1500 والا سلینڈر 4500 پہ پہنچ گیا, 2000 والا آٹا 6500 پہ پہنچ گیا ہے, 17 روپے بجلی کا یونٹ 58 روپے یونٹ پہ پہنچ گیا ہے, پیٹرول 140 سے 300 پہ پہنچ گیا, ڈالر 170 سے 300 کے قریب پہنچ. یعنی کس کے دالیں, کہتے کہ غریب چلو دال پہ گزارا کر, 450 پہ دال کون لے گا, 450 اور 500 پہ اس وقت کون دال کھائے گا. مرغی تو اب صرف ہم ٹی وی میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ مرغی 450, پچھلے سال اس دنوں میں 160 روپے زندہ مرغی, اور آج 450 روپے زندہ مرغی. تو اس لیے اللہ پاک اس ملک پہ خصوصی فضل کر لے. ہم سب دعا کریں اور انشاءاللہ محنت کریں گے کہ انشاءاللہ یہ ملک, ہم ایک بہتر امید رکھتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ اچھے ہاتھوں میں آئے گا. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ملک جس طرح آج کوریا کو دیکھ لیں, باقی ممالک دیکھ لیں, انشاءاللہ ان سے ہم آگے نکلیں گے. لیکن ہم اگر اپنی سوچ تبدیل کر لیں, اور سوچ ایک دفعہ سوچ تبدیل کرنا پڑے گا, ایک دفعہ ہمیں قومیت سے نکلنا پڑے گا, ایک دفعہ ہمیں لسانیت سے نکلنا پڑے گا, ایک دفعہ صرف میں کہتا ہوں انسانیت کے لیے ہم اگر اپنے آپ کو وقف کر لیں, اپنے ذات سے نکل لیں, سب کے ساتھ پیار و محبت کر لیں. قومیت والی باتوں نے ہمیں غرق کی ہے. بالکل سب یہاں پہ پیار و محبت کے, ہم بہن بھائیوں کی طرح میں رہنا چاہیے, ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا چاہیے, دشمنی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. تو میں چونکہ ابھی مغرب کا ٹائم ہے, افتتاح بھی کر رہے ہیں, آپ تمام کے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خصوصی طور پہ جمعہ خان ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران کو, اسٹیج پہ جتنے بیٹھے ہیں, سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ تمام کے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ
जुमा खान ट्रस्ट के बानी खुरम खान और उनकी पूरी टीम इनको अजर अजीम से नवाजे, और खुरम खान के दादा जुमा खान को, उनके वालिद मरहूम खालिद खान को, ख़ानदान के मरहूमीन को और इस गांव के जितने मरहूमीन हैं, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। या बारी ताला इस पूरी टीम को, जुमा खान ट्रस्ट के नौजवानों को ज़ात पात रंग नस्ल और कौम के तसब्बात से बालातर होकर आवाम की खिदमत खल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या बारी ताला इस महफ़िल में और इस पंडाल में जितने लोग मौजूद हैं, इनको तंगदस्ती, इनको रसवाई, इनको आजमाइश, इम्तिहान, ज़िल्लत और बीमारी और मूजी अमराज से महफूज फरमा। या बारी ताला यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इस कार खैर के अंदर, इनको अजर अजीम से नवाज और इनके माल जान इज़्ज़त आबरू सेहत और ईमान में बरकत अता फरमा। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल कौमिल फ़ासिकीन फंसुरना अलल कौमिल गाफ़िलीन फंसुरना अलल कौमिल मुनाफ़िकीन। या बारी ताला इस पंडाल में मौजूद जितने लोग हैं, इनके जो लायकीन बीमार हैं, किसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको शफ़ाए कामिला और आजिला नसीब फरमा और उनको बीमारियों से महफूज फरमा। या बारी ताला हमारे इस गाँव को अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाजिल फरमा और हमें अपने अवाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जिन जिन लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया, उनको उनकी औलाद, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। समेना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।